کہ ارشاد ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بس ارادہ پروردگار یہ ہے، انما یرید اللہ کا ارادہ یہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھے اے اس گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ دو اعلانات ہیں، ایک اعلان یہ ہے کہ ہر طرح کے رزق کو دور رکھا، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو طہارت کا حق ہے وہ طہارت آپ کو عطا فرمائی، ویسا پاک رکھا جو پاکیزگی کا حق ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہر رزق کو دور رکھا، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، ہر رزق کو اے اہل البیت آپ سے دور رکھا۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں دیکھیے نجاست، کوئی پلید ہو اس کو کہا جائے گا رزق۔ مصادیق آپ تلاش کریں ملیں گے، مگر نہ ہمیں لغت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں مصادیق تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار نے خود معیار تو دے دیا کہ رزق کون ہے، جس کو اہل بیت سے دور کیا گیا، تو ماننا پڑے گا جو جتنا اہل البیت سے دور ہوگا رزق کا مصداق بنتا چلا جائے گا، جو جتنا قریب ہوتا جائے گا وہ طہارت کا مصداق بنتا جائے گا، اور جو جتنا دور ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی رزق کا، نجاست کا مصداق بنتا چلا جائے گا۔ اب دو آیتیں سنیے اور بات مکمل ہو جائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اجتنبوا الرجس من الاوثان، سورہ حج، اپنے آپ کو رجس سے دور رکھو۔ کون سا رجس؟ من الاوثان، یہ جو بتوں کی نجاست ہے نا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ کیا مطلب؟ اگر تم اہل البیت سے قریب ہونا چاہتے ہو تو بت پرستی سے دور رہو، شرک کے قریب بھی مت جانا۔ جو اہل البیت سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس لیے کہ اہل البیت سے رجس دور ہے، اور بت پرستی کو قرآن کہہ رہا ہے رجس، نجاست، گندگی کا ڈھیر، خبردار کبھی شرک کی طرف مت جانا، یہ نجاست ہے۔ اگر تم اہل البیت سے قریب ہو وہ مرکز طہارت ہے، رجس ان سے دور ہے، بت پرستی ان سے دور ہے، شرک ان سے دور ہے، خبردار کبھی بھی شرک کی طرف مت جانا۔ ایک دوسری چیز سورہ بقرہ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ سارے کام رجس ہیں، عمل شیطان ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ کیا کیا ہیں؟ انما الخمر، شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، بت پرستی، والازلام، وہ تیر کہ جن کو پھینکا جاتا تھا جوے کے لیے، یہ سب کا سب رجس ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تم اہل البیت کے ماننے والے ہو، اپنے کردار کو نکھارو، اپنے کردار کو اجلا بناؤ۔ جو پاکیزہ طہارت کے مرکز کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو نجس نہیں ہونا چاہیے، ان کو طہارت اور نجاست کے درمیان فرق کو محسوس کرنا چاہیے۔ ان کا جسم بھی طہارت کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کا لباس بھی طہارت کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کا ظاہر بھی طہارت کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کا باطن بھی طہارت کا مظاہرہ کرتا ہے۔